قطر میں ہوا کس طرح دیکھتے؟ کچھ لوگوں نے کہا اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بھی تھا، عالم اسلام کے مسائل پر آپ کی گہری نظر رہتی ہے۔ میں نے تو اسی دن قطر کے ذمہ داروں کو، فیفا کی اتھارٹیز کو عربی میں بھی مبارکباد کا پیغام بھیجا، اردو میں بھی اس پر تبصرہ کیا۔ اصل میں یہ قطر نے بہت شاندار کام کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ ہے معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ کافی دنوں بعد مولانا ملت ٹائمز کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اس بیچ کافی لوگوں کے میسیجز آ رہے تھے، فون آ رہے تھے کہ مولانا کا انٹرویو نہیں آ رہا ہے۔ مولانا شدید بیمار تھے اور ان دنوں کچھ افاقہ ہوا ہے اور مولانا حاضر ہوئے ہیں۔ بے حد مولانا کا شکریہ، انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور بات چیت کر رہے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب، دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم ہے ملت ٹائمز پر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی، ان دنوں کئی سارے ایسے مدعے آئے ہیں جس پر آپ کی رائے جاننا ضروری تھا یا لوگوں کو انتظار تھا، اور ان سب میں جو ایک بڑا مدعا ہے کامن سول کوڈ کا، یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ بار بار چھوڑا جاتا ہے، ان دنوں بھی چھیڑا گیا جب گجرات چناؤ کا زمانہ تھا۔ تو ایک یہ جاننا ہے کہ جو یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور مسلمانوں کے لیے کتنا اہم ہے، اگر ہو سکتا ہے تو کیسا ہوگا؟ دوسری کمیونٹی اتنی آواز نہیں اٹھاتی جتنا مسلمان اس کے لیے پریشان نظر آتے ہیں۔ آپ نے تو سوال میں جو فریز استعمال کیا ہے، جی شوشہ چھوڑا، اسی میں جواب آ گیا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کامن سول کوڈ بنانا مقصود نہیں ہے، شوشہ چھوڑنا مقصود ہے۔ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس بارے میں وہ بالکل ریئیکٹ نہ کریں، اس لیے کہ بھارت، ہمارا ملک، کامن سول کوڈ کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا سکھ لوگ ہندو کوڈ کو برداشت کر پائیں گے؟ کیا کرسچنز برداشت کر پائیں گے؟ کیا لنگائت برداشت کر پائیں گے؟ کیا او بی سیز یا شیڈول کاسٹ کے لوگ برداشت کر پائیں گے جن میں کچھ اویئرنیس آ گئی ہے؟ کیا نارتھ ایسٹ کے لوگ؟ تو یہ کامن سول کوڈ کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے ہماری طرف سے، یا ایک جواب یہ جانا چاہیے کہ پہلے آپ ایک ڈرافٹ پیش کیجیے، کامن سول کوڈ کا ایک ڈرافٹ پیش کیجیے اور تمام کمیونٹیز کی اس میں رائے لیجیے، پھر ہم سب کمیونٹیز کو بلائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اکیلے اس تیر کو اپنے سینے پر لیتے ہیں تو ان کا جو اصل مقصد ہے وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو الجھائے رکھنا، نان ایشوز کو پیچھے رکھنا اور ایک کنفرنٹیشن کی فضا، کانفلکٹ کی فضا مسلمانوں کے خلاف اس ملک میں بنائے رکھنا، یہ ان کی جو پولیٹکس ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ پہلے کی طرح اس بار تو مسلمانوں نے نہیں ریئیکٹ کیا ہے، یہ پہلے سے تو بہت ہلکا معاملہ ہے، یقیناً باخبری یا میچورٹی آئی ہے، اس لیے اس کا ایک جواب جانا چاہیے صاف، یعنی مسلمانوں ڈرافٹ کو ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ پہلے کوئی مسودہ پیش کیجئے، ڈرافٹ پیش کیجئے، بجائے اس کے کہ مسلمان اس پر اعتراض کریں، اس سے اختلاف کریں۔ مسلمانوں کو بھی پیش کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو دیگر کمیونٹی سے رابطہ قائم کر کے ان کی توجہ ادھر لانی چاہیے کہ آپ بھی یہ مطالبہ پیش کریں، آپ بھی یہ کہیں کہ ڈرافٹ لائیے۔ صرف مسلمانوں کی طرف سے بات جائے گی تو پھر وہی مسئلہ آ جائے گا، اور ذرا سے بھی رابطے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جی اچھا مولانا، ان دنوں یعنی نومبر دسمبر میں قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہوا، پوری دنیا کی اس پر نظر تھی، ہندوستان میں بہت زیادہ کریز تھا۔ ایک کھیل ہے لیکن کھیل کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ قطر نے عالم اسلام کی ایک مثبت تصویر دنیا کے سامنے پیش کی ہے، کچھ لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے۔ آپ اس پورے ٹورنامنٹ کو یا میچ کو جو کچھ قطر میں ہوا کس طرح دیکھتے؟ کچھ لوگوں نے کہا اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بھی تھا، عالم اسلام کے مسائل پر آپ کی گہری نظر رہتی ہے۔ میں نے تو اسی دن قطر کے ذمہ داروں کو، فیفا کی اتھارٹیز کو عربی میں بھی مبارکباد کا پیغام بھیجا، اردو میں بھی اس پر تبصرہ کیا۔ اصل میں یہ قطر نے بہت شاندار کام کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ اس نے بڑے سلیقے سے
ایک دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. ایک اصولی بات تو یہ رکھی ہے کہ آپ کی عزت تب ہوگی جب آپ اپنی ویلیوز پر جمے رہے. جی یہ سبق ہے جو اس نے دیا ہے. میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو، نوجوان لڑکوں لڑکیوں، اپنے بچوں بچیوں سے جو ہمارا مستقبل ہے، ان سے میں خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ وہ اس سے یہ لیسن ڈرا کریں، یہ سبق سیکھیں کہ آپ اگر اپنی ویلیوز پر رہیں گے تب آپ کی عزت بڑھے گی. آپ اپنی ویلیوز چھوڑ دیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کے اندر انفیریٹی کمپلیکس ہے، آپ احساس کمتری کے شکار ہیں، آپ ذہنی طور پر غلام ہیں، آپ کا اپنا کوئی چوائس نہیں. قطر نے یہ بہت اچھا سبق دیا ہے اور پوری دنیا کی تمام قوموں کو یہ سبق سیکھ لینا چاہیے، خاص طور پر مسلمانوں. بالکل بلا شبہ قابل تحسین اقدام ہے. اور انہوں نے سلیقہ، سخاوت، مہمان نوازی جو ویلیوز ہیں، اسلامی ویلیوز بھی ہیں اور عرب کلچر بھی ہے، وہ انہوں نے بہت خوبصورت ترین طریقے سے پیش کیا ہے. اور انہوں نے اس کو صرف مال کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا، حالانکہ ان کو یقیناً اس سے ان کو بزنس بھی ملی، لیکن انہوں نے جس طرح انہوں نے اپنا مقام بنایا اقوام عالم میں، اور اس سے پہلے بھی میں تو اس پر لکھ بھی چکا ہوں، جی قطر کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بڑی حد تک خوشمندانہ ہوتا ہے. تو جو اس کی فارن پالیسی ہے، جو اس کی انٹرنل جو اپنی داخلی پالیسی ہے، اور اس موقع پر جو اس نے اپنی ذہنی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے، تو وہ بہت قابل قدر ہے، اس کی تعریف کی جانی چاہیے. اور پوری دنیا نے، سچی بات ہے، صرف امت جی مسلمہ نہیں، ایون یورپ نے، ان ملکوں نے خراج عقیدت پیش کیا اور کہا آج تک ورلڈ کپ کی تاریخ میں اتنا پیسفل ورلڈ کپ کبھی نہیں. اور یہ عورتوں کی گواہی سب سے زیادہ بہت وزٹرز قابل بھی لحاظ آئے. ہے. خاص بالکل صحیح ہے. سب سے زیادہ یعنی وہ لوگ جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے جی ہیں، فیمنسٹ گروپس ہیں ہمارے، یہ ان کو بہت نوٹ کرنا چاہیے کہ عورتوں نے یہ کہا کہ یہ پہلا ورلڈ کپ تھا جس میں کسی نے ہم کو ٹیز نہیں کیا، کسی نے ہم کو چھیڑا نہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا تھا کہ کوئی شراب کے نشے میں دودھ آ رہا ہوگا. ہم بالکل محفوظ تھے، کہیں کسی طرح ہم کو کوئی بہت بڑی بات ہے. انڈین اور میڈیا میں انڈین اچیومنٹ میڈیا میں کہنا اس حوالے سے لگاتار یہ خبر چل رہی تھی کہ قطر فیفا ورلڈ کپ کی آڑ میں اسلام کا پرچار کر رہا ہے، دنیا کو اسلام کے بارے میں بتا رہا ہے، اور یہ صحیح نہیں ہے، فیفا کے اصول کے خلاف ہے. یعنی فیفا کے اصول میں یہ ہے کہ ننگے پن کو پھیلاؤ، ہومو سیکسولیٹی کو پھیلاؤ، بے حیائی کو پھیلاؤ، اوریانیت کو پھیلاؤ، ایکسپلائٹیشن کو پھیلاؤ، استحصال کو پھیلاؤ، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو پھیلاؤ. کتنی بار فیفا میں بھگدڑ مچی ہے، اسٹیمپیڈ ہوا ہے، لوگ مرے ہیں. تو وہ سب گویا فیفا کے لیے بالکل درست تھا. اصل میں کچھ لوگوں کو احساس کمتری ہے، انہیں اسلام اچھا نہیں لگتا. انشاءاللہ کچھ دن کے بعد ان کو بھی اچھا لگنے لگے گا. تو مطلب یہ ہے کہ کھیل بھی ایک محبت کا یا تبلیغ کا صحیح دعوت دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس کو اپنانا چاہیے. کھیل کو کھیل لہو و لعب میں اب شمار نہیں کیا جا سکتا ہے. میں لفظ تبلیغ کا استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا. جی میں سمجھتا ہوں اس سے ملا صحیح میسج نہیں جائے گا. جی ہمیں قومی کلچر کو دیکھنا، قومی اپنا جو ہماری عادات ہیں، ہماری ویلیوز ہیں، ان کا تو مظاہرہ ہر قوم کا حق ہوتا ہے جی کہ وہ اپنے قومی کلچر کا مظاہرہ کرے کسی بھی فنکشن کے موقع پر، کسی فیسٹیول کے موقع پر. یہی قطر نے کیا. اب ان کا کلچر جڑا ہوا تھا عربی اور اسلامی تہذیب سے، یہ انہوں نے اس کو پیش کیا. کوئی انہوں نے بہت ڈیلیبریٹ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو، ایسا تو نہیں کیا انہوں نے. جی لیکن انہوں نے یہ دکھایا کہ ناچ گانے سے افتتاح کرنے کے بجائے، ننگے پن سے افتتاح کرنے کے بجائے، معصوم بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی ایک ہینڈی کیپڈ انسان، ایک معذور انسان، اس کو وہ جو اعزاز دیا انہوں نے، اس کی عزت دی. تو اس سے بھی پتا چلا کہ دنیا میں جو انسان ہینڈی کیپڈ ہیں، فزیکلی چیلنجڈ ہیں، ان کی عزت بلند کی اس نے، ان کا وقار بلند کیا. یہ تو اعلیٰ ترین درجے کا انسانی
کام ہے جو قطر نے کیا. جی مولانا، بھارت جوڑو یاترا ان دنوں چل رہی ہے. 3,000 سے زیادہ کلومیٹر راہل گاندھی نے پیدل طے کر لیا ہے. آپ بھارت جوڑو یاترا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پر؟ میں ایک بہت معمولی سا کارکن ہوں جو اپنی چھوٹی سی بساط کے مطابق بھارت جوڑنے کے کام میں پچھلے 25-30 سال سے لگا ہوا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کسی حد تک کہ میں پورے بھارت کو، چاہے وہ سکھ ہوں، کرسچنس ہوں، لنگایت ہوں، جی ہندو ہوں، بالکل. وہ برہمن ہوں، وہ چاہے وہ اوبیسیز ہوں، شیڈول کاسٹ ہوں، شیڈول ٹرائب ہوں، وہ کوئی بھی ہو، ان سب کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ایک ایسا انسان جو خود یہ کوشش کر رہا ہے، اب وہ اگر سنتا ہے کہیں سے خبر کہ بھارت جوڑنے کی کوشش کوئی اور بھی کر رہا ہے، اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور اس کے دل میں ایک تمنائیں جاگتی ہیں اور یہ ضرور جی چاہتا ہے کہ سچے دل سے بھارت جوڑنے کے کام پر اگر ہماری پولیٹیکل پارٹیز لگ جائیں، 2-3 ہی پولیٹیکل پارٹیز لگ جائیں، ایک ہی پولیٹیکل پارٹی اگر سنسیئرلی اس کام کو کنٹینیو کرے، اس کو روک نہ دے، تو یقیناً بھارت کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعریف کی جانی چاہیے جس طرح اتنی اتنا لمبا سفر کیا گیا ہے، روزانہ 25 کلومیٹر چلنا، جی اور یہ اور لوگوں نے استقبال کیا. جہاں تک مجھے اندازہ ہے عام آدمی نے اس کا بہت استقبال کیا. تو ہم بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا. مگر اتنا ضرور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنا آرگنائزیشنل جو سیٹ اپ ہے جی اسے مضبوط کرنے پر اس یاترا کے ختم ہونے کے فوراً بعد راہل گاندھی کو اور پوری ٹیم کو توجہ کرنی چاہیے کہ ان کا اگر سنگٹھن مضبوط نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے اس کا وہ نتیجہ کہ ملک میں ایک تبدیلی آئے، وہ پھر نکلنا مشکل ہو جائے. 2024 اب زیادہ دور نہیں رہ گیا ہے. سب لوگوں کی نظر ہے 2019 میں بھی امید تھی، کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو کیا بھارت جوڑو یاترا کے بعد 2024 میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے؟ عوام پر اس کا کچھ اثر پڑے گا؟ نتیجہ کچھ مختلف ہوگا؟ میں نے اس کا جواب آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں دیا کہ پڑ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے بعد باہر کے سفر نہ شروع ہو جائیں اور گھومنا پھرنا اور آرام کرنا نہ شروع ہو جائے جو کانگریس کا کلچر بن گیا ہے. زمینی محنت، ڈور ٹو ڈور رابطے اور بوتھ کے لیول پر کام، سنگٹھن کو مضبوط کرنا، تنظیمی جڑیں مضبوط کرنا، کیڈر کو کام پر لگانا، اگر اس کام میں کامیاب ہو گئی کانگریس تو یقیناً اس یاترا کا بہت اچھا نتیجہ 24 میں سامنے آ سکتا ہے. جی مولانا نعمانی صاحب، ان دنوں ایک اور مسئلہ ہوا، اتر پردیش میں مدرسوں کا سروے ہوا تھا. اس دوران دارالعلوم دیوبند نے ایک فیصلہ کیا میٹنگ کر کے رابطہ مدارس کے بعد کہ مدرسوں کے نظام میں کچھ تبدیلی لا جائے گی. اور جو اہم بات تھی کہ تمام مدرسے والے ہائی اسکول تک کی تعلیم کا انتظام کریں، یعنی 10ویں تک کی تعلیم دی جائے. کچھ مدرسے والے پہلے سے کر رہے تھے، کچھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ اس کے مخالف ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، مدرسوں کا اس طرح فیصلہ کرنا صحیح ہے یا مدرسے کے نصاب کو کس طرح آگے بہتر بنایا جائے؟ دیکھیے، میں تو ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو بہت زمانے سے اس بات کو ضروری قرار دے رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں سے جو علماء تیار ہوں وہ زمانے سے ضروری حد تک واقف ہوں اور زمانے کے لوگوں سے ان کی زبان میں کمیونیکیٹ کر سکیں، بات کر سکیں. لہذا میں نے تو بہت عرصہ ہوا ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے، جہاں 4th یا 5th کلاس کے بچے کو لیا جاتا ہے جی اور پورا عالم دین بھی اس کو بنایا جاتا ہے اور پوری ماڈرن ایجوکیشن بھی اس کو دی جاتی ہے ساتھ ساتھ. اور میں نے ڈرتے ڈرتے یہ قدم اٹھایا تھا کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید دونوں کا بوجھ ہمارے بچے نہ اٹھا پائیں جیسا کہ کہا جاتا تھا. لیکن اللہ کا شکر ہے، ایکسیلنٹ ریزلٹس ہیں. کامیاب آپ کو تجربہ رہا. بہت شاندار کامیاب تجربہ رہا. ہمارے مدرسے کے بچوں نے مہاراشٹر بورڈ میں ٹاپ کیا ہے اور رینک حاصل کی ہے اور اب اس کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں. وہ اب گریجویشن بھی کر رہے ہیں اور تخصص بھی کر رہے ہیں شریعت کے علوم میں. تو یہ میں تو اس کا پرزور بہت پہلے سے قائل ہوں. اب خوشی کی بات ہے
کہ ہمارے معتبر ترین ادارے دارالعلوم دیوبند نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا ہے اور اس نے شروعات کی ہے، تو اور مدارس کے لیے بھی بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ ان جی علوم کے سکھانے کا مقصد صرف روٹی روزی کا بندوبست کرنا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اسلام کو بہتر طریقے پر سمجھانے کے لائق ہو سکیں۔ ہر زمانے کی ایک زبان ہوتی ہے، جی ہمارے زمانے کی زبان انگلش ہے اور ملکی زبان ہندی ہے یا علاقائی زبانیں، تو ہمارے یہاں چونکہ ہم مہاراشٹر میں ادارہ ہے تو مراٹھی بھی پڑھائی جا رہی ہے، اور باقی ہندی اور سائنس اور فزکس اور بایولوجی اور کیمسٹری اور ہسٹری جیوگرافی انگلش کمپیوٹر وہ سب بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے جو سائنس لیب ہے ہمارے مدرسے کی، اس کو بڑے بڑے اداروں کالجوں کے جو سائنس کے پروفیسرز آئے، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے بہت کم کالجوں کی سائنس لیب اتنی الٹرا ماڈرن دیکھی ہے۔ تو یہ تو اچھا قدم ہے، کاش کہ اور پہلے اٹھا لیا جاتا، لیکن بہرحال اچھا ہے، بہت قابل قدر ہے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے جو قائدین ہیں ان کا یہ بہت قابل تحسین قدم ہے۔ بہت شکریہ۔ ہم اپنے مناظرین کو بتا دیں کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی سرپرستی میں مہاراشٹرا کے نیرل میں ایک ادارہ چلتا ہے جس کا نام ہے جامعہ امام ربانی، اور وہاں عصری دینی دونوں تعلیم دی جاتی ہے دینی ماحول میں۔ اور ایک شخص جب عالم دین کے درجے تک پہنچتا ہے تو وہ گریجویٹ بھی ہوتا ہے اور تمام دینی تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور کافی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ وہاں کے بچوں نے ٹاپ کیا ہے، ان کی خبریں تک آئی ہے، میڈیا میں بھی ان کو کوریج ملا ہے، اور ایک اچھا اس کا میسج آ رہا ہے، لوگوں کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ مولانا ایک اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بین المذاہب شادی کے ان دنوں بہت زیادہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، ہندو لڑکے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ، مسلمان لڑکی ہندو لڑکوں کے ساتھ، اور اس میں مسلمان لڑکیاں زیادہ ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، اور ہندو بن کر کے ارتداد کی لہر بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں بھی آپ نے اس پر بہت فکر مندی بھی دکھلائی تھی، مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی اجلاس میں کئی جگہوں پر آپ نے اس پر فکر مندی دکھلائی ہے اپنی تقریر میں بھی۔ لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہاں سے ارتداد آئی ہے؟ کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات تو والدین کا قصور ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں کہ سادہ فطری ذوق لے کر، جی لیکن ماں باپ نے جو ان کو بگاڑتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر ہمارے والدین نے اپنے بچوں کو اسلام سمجھایا ہوتا، اچھی تربیت کی ہوتی، ان کو توحید سمجھائی ہوتی، رسالت سمجھائی ہوتی، کنوینس کیا ہوتا، تھوڑا ٹائم اس پر دیا ہوتا، تو بچے ایک شعوری مسلمان ہوتے۔ ابھی اکثر ہمارے بچے شعوری مسلمان نہیں ہیں، وہ مسلم گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ اب ہر طرف تو اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، ایکس مسلم نام سے چینل چل رہے ہیں، یہ بچے بیچارے بالکل بھولے بھالے ہیں، ابھی کالجز میں پڑھتے ہیں۔ ادھر سے دوسری قوموں کے اندر کچھ اس قسم کی شاید کوشش بھی چل رہی ہے، ڈیلیبریٹ تحریک چل رہی ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کو لاؤ، ہم تم کو یہ دیں گے، یہ فیسلٹی دیں گے، یہ ذاتی مکان دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے بھگوا ان لو خبروں کی ریپ، یہ بھگوا لپٹ ریپ کہتے ہیں اس کو۔ ہاں، تو یہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں۔ اب اختلاط ہوتا ہے، مکسنگ ہوتی ہے یونیورسٹی میں، کالج میں، لڑکیوں کا ایمان اسلام کو شعوری تو ہے نہیں، تو ادھر وہ کچی عمر ہوتی ہے، ادھر جہیز وغیرہ کی مصیبتیں مطالبے، اب اس میں شادی میں دیر ہوتی ہے، تب لڑکی بیچاری کب تک انتظار کرے، وہ ایک ٹریپ میں پھنس جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے والدین کا قصور ہے، ہمارے معاشرے میں یہ جو کمی ہے، اس کی طرف اب بہت جنگی پیمانے پر توجہ کی ضرورت ہے، گھر گھر میں اور محلے محلے میں، اور سیاسی جو موجودہ حالات ہیں، ظاہر ہے کہ جو فضا مجموعی طور پر بنی ہوئی ہے اس کا ان چیزوں پر اثرات ہیں، تو جہیز کی مصیبت، شادیوں میں بڑا لمبا خرچ، اس کی وجہ سے دیر، تربیت کی کمی، لڑکوں اور لڑکیوں کا اختلاط، یہ سب چیزیں مل کر اس انجام تک پہنچا رہی ہیں۔ مولانا، جس طرح مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی، اسی طرح کچھ ہندو لڑکیاں بھی مسلمان لڑکوں سے شادی کرتی ہیں، اور جب اس طرح معاملہ ہوتا ہے
تو کوئی مخالفت نہیں ہوتی اس طرف، اس طبقے سے مخالفت ہوتی ہے، ادھر کے لوگ کہتے ہیں کہ چلو اچھا ہے ایک اور کوئی ادھر لے کر آ گئے، تو ان لوگوں کا شکوہ ہے کہ آپ جب اس طرح ہوتا ہے تو کیوں مخالفت نہیں کی جاتی ہے؟ جو مخالفت نہیں کرتے ان سے شکوہ کیا جانا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اگر کوئی ریزنیبل وجہ نہیں ہے تو ہمیں اس کو انکریج نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے، ہمیں بالکل انصاف سے کام لینا چاہیے، اور ہم کو یہ پیغام بالکل نہیں دینا چاہیے کہ ہم اس کو انکریج کرتے ہیں اور اس کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ ہم جو اپنے اپنے معاشروں سے بے وفائی ہے اور بہت چھوٹے اغراض کے تحت ماں باپ کا دل دکھانا ہے، آپ شادی کے بجائے اگر آپ مسلمان ہوتے ہیں تو اسلام کو اپنائیں، ایک بہتر اور مستند اوتھینٹک فطری راستے کے طور پر۔ شادی کے لیے تبدیلی مذہب کرنا اسلام اس کو انکریج کرتا ہو، میں تو ایسا نہیں سمجھتا، ابھی کئی ساری بالکل نہیں ریاستوں سمجھتا۔ میں قانون بھی آپ بنا ہے کہ ہریانہ میں بھی قانون بنا ہے کہ شادی کے لیے تبدیلی مذہب کی اجازت نہیں ہوگی، یا زیادہ تر جو قانون بنے اس میں یہی کہ مذہب کی تبدیل کرنے کے لیے شادی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں۔ تو کیا آپ صحیح مانتے ہیں کہ شادی کے لیے مذہب تبدیل نہیں کرنا چاہیے؟ میں تو میں مفتی نہیں ہوں، میں میرا اسلامی قانون اور فقہ یہ میرا اختصاص نہیں ہے، لیکن میں تو اس کو ذاتی طور پر لائک نہیں کرتا، اتنا تو میں کہہ سکتا ذاتی طور پر؟ اچھا مولانا، ان دنوں کئی سارے کور ایشوز ہیں، اور جس میں شادی بیاہ یا اس کے علاوہ جو ایک بڑا مدعا ہے کہ یہ جو بین المذاہب شادی ہو رہی ہے تو اس میں جو لڑکیاں کئی ساری جو ہوتی ہے نا، مطلب لیو ان ریلیشن شپ ان دنوں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کی، جیسے دلی میں قتل کا معاملہ بھی سامنے آیا، آفتاب شردہ کیس، 70 ٹکڑے اس نے کر دیے، ابھی تک میڈیا میں اس کا ہنگامہ چل رہا ہے۔ حالانکہ لیو ان ریلیشن شپ اسلام بھی اس کے خلاف ہے، لیکن میڈیا نے کہا یہ لو جہاد ہے، جان بوجھ کر کے اس کا قتل کیا۔ تو اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ ہوں۔ دیکھیے، ایک واقعہ ادھر کا ہوا تو اس پر میڈیا نے بہت جی شور مچایا، کم سے کم 10-15 واقعات دوسری طرف کے ہوئے ہیں، اس پر بالکل۔ سناٹا ہے۔ تو بھائی یہ تو پھر وہی، یہ تو جانبداری ہے، بائسڈ اپروچ ہے، میڈیا کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کو بھی مذمت کرتے ہیں، اس کی بھی مذمت کرتے اس کے لیے آپ ذمہ دار کس کو مانتے ہیں؟ لیو ان ریلیشن شپ جو کلچر ہے، سپریم کورٹ نے بھی کہہ رکھا ہے کہ آپ رہ سکتے ہیں، اسلام اس کے خلاف ہے۔ ہیں۔ اس کا ذمہ دار مغربی تہذیب ہے اور ہماری فلم انڈسٹری ہے۔ ایک ہماری آخری فلم سوال۔ انڈسٹری جی بھول جاتی ہے بھارتیہ سنسکرتی کو، بھارتیہ سنسکرتی الیکشن کے موقع پر یاد آتی ہے۔ ہماری پوری فلم انڈسٹری ایک مغربی ننگی تہذیب کو ہماری نوجوانوں میں انٹروڈیوس کر رہی ہے، تو اصل مجرم تو ہماری فلم انڈسٹری۔ تو اب تو ان لوگوں نے فلم انڈسٹری کی مخالفت شروع کر دی ہے، آپ نے خبر دیکھی ہوگی، شاہ رخ خان کی ایک فلم آ رہی ہے تو اس کی مخالفت کی ہے کہ اس فلم میں بہت زیادہ برہنہ پن ہے، ننگا پن ہے، اور بی جے پی اور وہ جو پورا گروپ ہے ہاں، وہ مخالفت بنانا پن کی وجہ سے ہے، یا بنانا پن کون اس میں ایکٹر کون ہے اس کی وجہ سے ہے، یہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ اگر وہ خان نہ ہوتا، اگر وہ پرشاد ہوتا تو شاید پرشاد کھایا جا رہا ہوتا۔ ایک آخری سوال یہ، ان دونوں ایک حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اس کی زد میں جو ہمارے نوجوان بھی ہیں بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں دوسروں پر، کہ کوئی کسی نے کپڑا پہن لیا یورپ کا تو اس کو اس کا ذمہ دار مانا جاتا ہے۔ تو آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اس حدیث کی تشریح کیا کریں گے آپ؟ کیا بتاؤں، اسلام کو کتنا غلط سمجھا جا رہا ہے، قرآن اور حدیث کو، اور یہ بغیر مسلموں سے شکایت نہیں کرنا، جی مسلمان کتنا غلط سمجھ۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ وہ تہذیب جس تہذیب میں خدا فراموشی ہو، جس تہذیب میں بغاوت ہو خدا سے، پاک دامنی سے، جس تہذیب نے عورت کو بالکل بتائے کوچہ و بازار بنا دی،
جس تہذیب نے ماں باپ کو اولڈ ایج میں بھیج دیا، جس تہذیب نے مرد اور عورت کے فرق کو ختم کر دیا، انسان کو حیوان بنا دیا، تو جب کوئی ایسی تہذیب سے مشابہت اختیار کرے گا تو ظاہر ہے وہ اسی تہذیب والوں میں سے شمار ہوگا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اب کوئی کرتا اگر 2 انچ چھوٹا پہنتا ہے تو ناپا جائے اس کو، اب اگر کوئی شرٹ پہن لیتا ہے، کوئی پینٹ پہن لیتا ہے تو اس کو کافر قرار دیا جائے۔ بدترین درجے کی جہالت ہے، بدترین درجے کی جہالت ہے۔ یہ تہذیبی جو اصول ہوتے ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شاندار چیز ہے۔ قومی خودداری، قومی غیرت، اخلاقی قدروں کا تحفظ، اب کسی کو دیکھ کر آنکھ بند کر کے فالو نہ کرنا، بلکہ اپنے چوائس سے کچھ چیزوں کو چننا، کچھ چیزوں کو چھوڑنا، یہ جو ایک قومی میچورٹی پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام، جی عقلی پختگی، اپنا ذاتی فیصلہ مطالعے کے نتیجے میں تقابل اور کمپیئر کر کے یہ ذوق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے کمپیئر نہیں کیا لیکن آپ نے نقل کی، یہ تو بہت شکست خوردہ ذہنیت ہے، اس کو کون انکریج کرے؟ یہ ہے مطلب اس حدیث کا۔ اب یہ کرتا پہن لیا اور شرٹ پہن لیا، یہ بہت غلط بات ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ تھے معروف عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب، جنہوں نے بات چیت کی اور مختلف مدوں پر الگ الگ سوال کا انہوں نے جواب دیا۔ امید ہے ہمارا انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مولانا کی صحت اور شفایابی کے لیے دعا کا اہتمام بھی کیجیے، اور ملت ٹائمز کی ایسوسیٹ ممبر بھی بنیے۔ بہت شکریہ مولانا، آپ نے وقت دیا اور بات چیت کی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، جزاک اللہ، اور آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم۔ جزاکم اللہ خیر۔